السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک دہشت ناک خوفناک کہانی، سانپ کا انصاف۔ درخت سے بندھی حسین لڑکی پریشانی کی بہترین مثال تھی۔ اس کی پریشانی کا سبب دیکھنے والے لوگوں پہ تھر تھری طاری کیے ہوئے تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ سیاہ زلفوں گیسوؤں کے ہالے میں چھپے اس کے خوفزدہ چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں میں ایک جہاں کی دہشت سمائی ہوئی تھی اور بدن غیر محسوس انداز میں لرز رہا تھا۔ ہمیں اس لڑکی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، مینسن نے اپنے مینیجر کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اس علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے اس علاقے کی قبائل، قوانین اور رسوم سے ناواقف تھا۔ نہیں جناب، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے قریب کھڑا ملازم رام داس نے کہا۔ وہ جانتا تھا یہ اجٹ اور ماضی سے وابستہ لوگ اپنی رسوم کے بارے میں لفظ بھی سننا نہیں سکتے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف اس علاقے میں سرکاری طور پہ ہونے والی کاشت کا سارا دار و مدار انہی لوگوں پہ تھا۔ اگر یہ کام کرنے سے انکار کر دیتے تو سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا۔ مینسن، اس کا مینیجر اور دوسرے سرکاری اہلکار لڑکی کو گھیرے میں لیے مقامی افراد سے ذرا فاصلے پہ کھڑے تھے۔ اس جگہ سے وہ درخت سے بندھی لڑکی بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ لڑکی کے گزاد پیکر پہ ایک سیاہ ناگ جھوم رہا تھا۔ لڑکی کا دل ناگ کی ہر حرکت کے ساتھ سینے کا قفس توڑنے کے در پہ تھا۔ دیکھنے والے دم بخود تھے۔ ڈھول کی آواز ایک مخصوص تال کے ساتھ کانوں کو گرما رہی تھی۔ ڈھول بجانے والا بوڑھا شخص پسینے میں شراب اور اپنے کام میں مگن تھا۔ مینسن کے ساتھ فلپس نے گزشتہ 30 سال اس پراسرار جگہ پر گزارے تھے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ اس کے سامنے نت نئے اور حیرت انگیز باتیں آتی رہیں، لیکن موجودہ صورتحال ان سب سے مختلف اور عجیب و غریب تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ مینسن نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ یہ سچ اور جھوٹ کی پہچان کر رہے ہیں، فلپ نے وضاحت کی۔ کوبرا سب سے زہریلا ناگ ہوتا ہے، لیکن کیوں؟ آخر اس بیچاری لڑکی سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے جو اسے کوبرا کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ مینسن نے کہا۔ اس لڑکی پہ بدچلنی کا الزام ہے۔ وہ بدچلنی اس علاقے کا سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف لڑکی اس بات سے انکار کر رہی ہے۔ اس صورت میں یہی راہ رہ جاتی ہے کہ کوبرا کے ذریعے اس کی پاک دامنی کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر سانپ نے لڑکی کو ڈس لیا تو اس کی موت یقینی ہے اور مقامی لوگوں کے خیال میں بد کردار لوگوں کے لیے یہی سزا ہونا چاہیے۔ اگر کوبرا نے اسے چھوڑ دیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لڑکی پاک دامن اور بے گناہ ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میں خود پہلی بار یہ روح فراسا منظر دیکھ رہا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے پاس کوئی اور ترکیب نہیں ہے؟ مثلاً میس نے کہنا چاہا۔ نہیں، اس لڑکی نے اس الزام کو جھوٹ قرار دے دیا ہے، جبکہ اس کے شوہر کا کہنا ہے کہ یہ بد کردار ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس علاقے کے معزز افراد نے یہ آزمودہ ترکیب تجویز کی ہے، فلپ نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی بے گناہ ہے جب ہی اس نے آزمائش سے گزرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مینسن نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس پہ تشدد کے نشانات واضح تھے۔ ویسے اگر یہ لڑکی واقعی بدچلن ہوتی اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتی تو کیا ہوتا؟ اس صورت میں سے ہر چیز سے محروم کر کے گاؤں بدر کر دیا جاتا اور یہ بازاری جنس بن کر رہ جاتی، فلپ نے بتایا۔ مگر یہ امتحان کب تک ہوتا رہے گا؟ مینسن نے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس بات کا فیصلہ ڈھول بجانے والے بوڑھے کو کرنا ہے۔ جیسے ہی اسے اطمینان ہو گیا کہ لڑکی بے گناہ ہے، وہ ڈھول بجانا بند کر دے گا۔ فلپ نے مینسن کی طرف دیکھا۔ شدت جذبات سے مینسن کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس پہ اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ اس کے نزدیک کھڑا رام داس اور مجمع کے لوگ دم سادے لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سانپ اس کے جسم پہ لہراتا ہوا گردن کے قریب پہنچ گیا تھا اور لڑکی کے چہرے کے سامنے جھوم رہا تھا۔ اس کی زبان بار بار لڑکی کے چہرے کی طرف لپک رہی تھی۔ پھر اچانک یہ ڈھول بجنا بند ہو گیا۔ مینسن اور فلپ نے بے اختیار بوڑھے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی انہی کی طرف متوجہ تھا۔ بوڑھے نے غصے سے کچھ کہا۔ مقامی افراد بھی ان کی طرف پلٹ گئے۔
یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ ہمیں کیوں گھور رہے ہیں؟ مینسن نے بلند لہجے میں کہا۔ مقامی لوگ بھی زور زور سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ صاحب، رام داس نے کہا، یہ آپ لوگوں کی موجودگی پہ ناراض ہیں۔ دراصل یہ اپنی رسموں میں غیر ملکی افراد کی موجودگی ناپسند کرتے ہیں، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہاں سے چلے جانا ہی مناسب ہے۔ فلپ نے مینسن کی طرف دیکھا۔ آؤ ہم چلتے ہیں، بلا وجہ الجھن میں پڑنا لا حاصل ہے۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گئے۔ جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے مینسن پر جنونی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ اس بے یار و مددگار لڑکی کو موذی سانپ اور بے رحم لوگوں کے درمیان دیکھ کر کچھ کر گزرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن یہ جذباتی فیصلہ بہت سے نقصانات کا سبب بن سکتا تھا۔ فلپ پر بھی از ملال کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کے لڑکی کا خوفزدہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ بیچاری معصوم لڑکی۔ ڈنر کے بعد وہ حسب معمول اپنے بنگلے کے برآمدے میں برجمان تھے۔ ٹھنڈی ہوا سلگتے ذہن اور جسم کو تھپک رہی تھی۔ دور چلتے ہوئے گھنے جنگل سے جانوروں کی مانوس سی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ہر چیز ہمیشہ کی طرح تھی، لیکن ان کے ذہنوں میں اس لڑکی کا سراپا رقص کر رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا؟ مینسن نے بیت کی بنی ہوئی آرام دہ کرسی میں دھنستے ہوئے کہا۔ رام داس آ جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے۔ فلپ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک طرف دیکھا۔ شاید وہ آ گیا ہو۔ ملازم سے اسے بلوا کر تو دیکھو۔ مینسن نے مشورہ دیا۔ اسی لمحے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ رام داس کافی کی ٹرے اٹھائے آ رہا تھا۔ رام داس نے حسب معمول کافی ان کے سامنے رکھی۔ رام داس، اس لڑکی کا کیا ہوا؟ مینسن نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ؟ رام داس مسکرایا۔ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، رام داس نے عام سے لہجے میں بتایا، جیسے کوئی اہم بات نہ ہو۔ مینسن اور فلپ نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ خود کو تر و تازہ محسوس کر رہے تھے، جیسے ان کے سروں سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو۔ لیکن تم لوگوں نے کیا احمقانہ رسمیں اپنا رکھی ہیں؟ زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، لیکن تم لوگ نہیں بدلے۔ مینسن نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ ہاں، وہ بے گناہ لڑکی مر بھی سکتی تھی۔ آخر سانپ کس طرح گناہ اور بے گناہ میں تمیز کر سکتا ہے؟ فلپ نے کہا۔ صاحب، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ رام داس نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں، البتہ کل صبح ہمیں یہاں سے 5 بجے چلنا ہے۔ تم تیاری کر لینا، فلپ نے حکم دیا۔ بہتر جناب۔ رام داس نے سر خم کیا۔ وہ کافی پی چکے تھے۔ رام داس نے کپ ٹرے میں رکھے اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ رام داس نے ٹرے باورچی خانے میں پہنچائی اور پچھلے دروازے سے باہر آ کے ملازموں کے لیے مخصوص کوارٹرز کی طرف چل دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سیاہ بالوں والی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے آ گئی۔ سامان تیار کر لیا نا؟ رام داس نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے اپنی ساڑیاں زیور بھی رکھ لیے ہیں، لڑکی نے کہا۔ کیا پیسوں کا بندوبست ہو گیا؟ وہ تو صبح ہی ہو گیا تھا، رام داس مسکرایا۔ صاحب نے مجھے صبح مہینے بھر کے سودے کی خریداری کے لیے کچھ رقم دی تھی۔ پچھلے مہینے کی تنخواہ بھی میرے پاس ہے، تو پھر چلیں، لڑکی بولی۔ ہاں، ہمیں چلنا چاہیے، رام داس نے کہا۔ ویسے آج کا دن ہمیشہ یاد رہے گا۔ جب وہ سانپ تمہارے جسم سے لپٹا ہوا تو جانتی ہو میں کس قدر فکر مند تھا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میری حالت کا اندازہ تم نہیں کر سکو گے، لڑکی نے کہا۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھی، اگر بھگوان نہ کرے تم پروگرام کے مطابق اس سانپ کو بے ضرر نہ بنا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔